الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال صلى الله عليه وسلم. بھائی اور بزرگوں، ہم نے تعلیم میں بھی سنا، بیانات میں بھی سنا، آج کا دن اللہ کی طرف سے مہربانی کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا، اس لیے کہ فإنما ایام عظیم مشہور و رعایت، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی کا کھانے پینے کا دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مہمان ہم جیسے مزاج ہیں، لیکن میزبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی بات یہ بھی ہم نے پڑھا سنا کہ جب مومن روزہ رکھ کر عیدگاہ میں آتا ہے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا تھا کہ وہ حرم میں کعبے کے قریب کھڑا ہو کر یہ دعا کرتا تھا: اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل۔ اے اللہ مجھے قلیل لوگوں میں سے، اللہ مجھے قلیل اور کم لوگوں میں سے، اللہ مجھے کم لوگوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیسے بولتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فرمایا جواباً کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ گویا قلیل لوگوں میں سے بنا، شکر گزار لوگوں میں سے بنا۔ شکر اللہ کی بہت بڑی بات ہے، شکر اللہ کی بہت بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے مشکل ہوا، ہم نے ایسے ہی وقت گزار دیا، ضرور وقت گزرا دیا، کچھ نہ کچھ عبادت کی کوئی ضرورت ہے۔ اور عبادت کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بہترین فرمایا، کتنا بہترین ہے۔ چاہے نہ چاہے روز 20 رکعت نوافل پڑھنی، جس نے تراویح کی پابندی کر لی تو روز 20 رکعت پڑھی اور تھوڑا دھیان دیا، تہجد میں اٹھے، سجدہ میں اٹھے، 2-4 رکعت اس کو تو یہ اللہ کی طرف سے بہترین نظام ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض سے ایک بہترین ایام عطا فرمائے اور اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ مغفرت کرنے کے بہانے اللہ نے اور اپنی حیثیت سے ہمارے جیسے حیثیت سے ہم کم لوگ تھے، ہم خطاوار تھے، ہم کم عبادت تھے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بندے ایسے تھے جنہوں نے بہت عبادت کی، پہلے سے اس وقت سے ہمیں ترس آ جاتا، ہمیں رحم آ جاتا، اتنا برا آدمی ہو گیا اور آپ کے 3 پائے روزانہ کرانے میں سکتے ہیں، تہجد سے کب سب ہو جاتے ہیں، بہت ساتھ میں پڑھنے میں لگانا ہے۔ اس لیے آج سے تقریباً 34 سال کی بات کرتا ہوں، 34-35 سال جب میں اپنے گاؤں کی سونچ میں پڑھا تو وہاں گنگھاری آئے کابل کے مولانا علی کابل آئے۔ اس وقت مولانا اپنے جو پاس بڑا جی وہ غریب بیان کرتے ہیں
من مولانا کی کالی بات ہو رہی ہے. میں اس پر سمجھ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسی عبادتوں کی توفیق دیتا ہے کہ ہمیں رش کر جاتا ہے. میں نے ان کو دیکھا مغرب میں وہاں بہت آتے ہیں خان تقریباً 300-500 لوگ ہوتے ہیں. بہت بڑی تو مغرب سے پہلے چکر لگا اور جہاں آزان کی آواز سنی اس کنچے میں بیٹھ گئے. کوئی کنچا اٹھا لیا, 1-2 لوگوں میں کھایا, افطاری کر لی, نماز. جن لوگوں کو کام سونپا ہے افطاری کے بعد مغرب کی نماز کے بعد کھانے کا نظام تھا. حضرت مولانا صاحب نے ایک بلڈنگ تھی اس کے اوپر چڑھ گئے, اللہ پڑھنا شروع کیا. 5 گھنٹے تک اللہ 1-2 خالی ہوئے تھے وہ قرآن پڑھتے آپ عشاء شروع قریب ہونے آیا, نیچے آیا. حضرت میں نے کہیں روزہ نہ دیکھا 10 دن رہا کھانا کھایا. اتنے میں عشاء کا وقت تیار ہو گئے. عشاء کی تراویح کے بعد بیان اس میں بیٹھنا یہ سب کچھ کرتا پھر گھر جاتا اور تہجد کا وقت انہوں میں آ جاتا. 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹے تک تہجد کرتے. پھر آخری وقت میں سے پھر فجر کے بعد اور 11 بجے تو میں نے دیکھا کہ واپس کے چلے گا. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت ہی باتیں بتاتے ہیں. ہم کمزور لوگ ہیں, ہم نے اپنی صلاحیت سے گوا, لیکن اللہ کا فضل ہے روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی, کچھ عبادتیں کرنے کی توفیق ہوئی اور مختلف لوگ مختلف عبادتیں کریں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے. وقلیل من عبادی الشکور. کوئی کسی کو برا بنا نہیں, ہر ایک آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی. اللہ کا احساس شکر ادا. ایک بات. دوسری بات میں نے حدیث تو اور پڑھی تھی لیکن بات کچھ اور جو دوسری ایک بات کہ جو اللہ نے ہمیں عبادتوں کی توفیق دی ہے ان عبادتوں کی ہمیں حفاظت کرنا ہے. نیکیاں اس کا اثر انسان کو جنت میں ملے گا. نیکیوں کا اثر کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا. اور جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو قرآن میں ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, سلام علیکم بما صبرتم. تم نے جو صبر کیا ہے اس صبر کی وجہ سے جنت میں داخل ہو. کیا صبر؟ نیکیاں کی ہے, یہ بھی صبر. صبر کے بغیر نیکی نہیں ملتی. اس لیے کہ دین آتی ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے, کام چھوڑنا پڑتا ہے, محفل چھوڑنی پڑتی ہے اور پھر نماز پر پابندی, نفس پر تھوڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اس لیے علماء نے صبر کی 3 قسمیں لکھی. ایک شخص یہ کہ نیکیوں پر جمنا, اس کو صبر علی الطاعات کہتے ہیں. ایک نیکی یہ ہے, ایک شخص یہ ہے کہ صبر علی البلاء, مسائل آتے ہیں, حالات آتے ہیں, آدمی محنت کرے اللہ پر نگاہ کرے, مصیبتوں کو دور کرنے کی تدبیریں کریں اللہ پر نگاہ کرے. صبر علی البلاء. اور ایک صبر علی المعاصی, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. جب آدمی جنت میں داخل ہوگا اللہ فرمائے کہ فرشتوں کے ذریعے سلام کروایا جائے گا, اور جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم. تم نے صبر کیا, چلے جاؤ. میں کہہ رہا تھا نیکی بہت بڑی دولت ہے. نیکی کا فرق ہے انسان کو اللہ جنت میں دے, اور جب جنت میں انسان کو نیکی کا فرق ملے گا انسان کوشش کرے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں نیکی کے فرق کا, نیکی کا ہمارا کچھ بھی نہ ملا. اس وقت بار بار اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی اس نے اتنی نیکیاں کی, اب اس نیکی کی حفاظت کرنا. تو اس نیکی کی کیا کرنا ہے؟ حفاظت. تمام احکام اسلام میں سب سے بڑا حکم اسلام اور ایمان کے بعد نماز. ایمان کے بعد جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں سب سے بڑا عمل وہ نماز. نماز کے بعد ہے 18ویں آیت اور 29ویں آیت اللہ تعالیٰ نے نماز
بڑی 18 پارے میں کامیاب مومنین کی صفت بیان کرتا ہے۔ اس میں ایک تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے نماز میں خشوع کرتے ہیں، لیکن اخیر میں جا کر فرمایا جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور 29ویں پارے میں بھی نماز کی، جو نماز پڑھتے ہیں ان کو اور جو نماز حفاظت کرتے ہیں ان کو تعلیم دی۔ سب عبادتوں میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن ان عبادت کے لیے بھی کہا ہے کہ خالی عبادت کرنا کافی نہیں، عبادت کی حفاظت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حفاظت۔ میں نے کہا اللہ نے ایک بہترین امام دیا تھا، ماشاءاللہ جس کو جتنی توفیق ہوئی اس نے اتنی عبادتیں کی۔ یہ محض اللہ کے انعام تھا، یہ محض اللہ کے انعام تھا۔ نظام اللہ نے کیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے کہ آدمی ہے انشاءاللہ 11 سال میں ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، اور اپنی طرف کھینچنے کے ایسے اسباب بیان فرمائے حدیثوں میں کہ آدمی اس پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کے احسان سے سامنے چھوٹ جائے۔ شیاطین کو بند کر دیا، نیکیوں کے ماحول کو عام کر دیا، نیکیوں کا اٹھاؤ بڑھا دیا، خود بخود دلوں میں رکھ کر کیا۔ اب ہمیں عبادتوں کی حفاظت، اگر ہم عبادتوں کی حفاظت کریں گے تو مرنے کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا اس کے بعد جنت میں سب سے جلدی ہمیں اس کا پھل ملے گا۔ اور اگر ہم نے قرآن کرے اپنی عبادتوں کی حفاظت نہ کی تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نیکی کا فائدہ تو ملنا دور کی بات اور نقصان سمجھنا، اور دوسرا یہ کہ نیکی کا پھل تو ملے گا لیکن دیر سے ملے گا۔ ابھی بھائی آم کا موسم ہے، ابھی کوئی آم مل جائے گا، نئے آم، اب جب ہو جائے کوئی اور کوئی آتی آم کا کوئی جلدی موسم سے مل جانا، یہ نعمت ہے نا بھائی، یہ نعمت ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے برائیوں کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی برائیاں کرنے سے آدمی آئندہ زمانے میں نیکی سے بچ معلوم رہ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکیوں کی صلاحیت ہی ختم کر دی جاتی ہے، اللہ میری بیمار کی سب چیز کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کے بعد ہم نے بڑی کی ہے تو قیامت کے دن جو نیکی کا پھل ملنے والے کا وقت ہے، پہلے بدی کی سزا بھگتیں گے پھر نیکی کا پھل ملے گا۔ اتنا وقت ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے سامنے بریانی ہو اور مولوی صاحب کو کہا ہے کہ صاحب دعا کرو، یہ جو اگر 20 منٹ دعا میں لگائے تو تمہیں کو گے اور صاحب نے کہا ٹائمر بھی مت لگاؤں، کہیں میں دنیا میں بریانی جلدی کھانے کا شوق ہے تو جنت میں تو کتنی بڑی اعلیٰ نعمتیں ملیں گی، آدمی کو اس وقت نیکی کا پھل ملے گا۔ اب ایک تو آخری بات آج کل کے ہوں کہ بھئی یہ نیکیاں برباد کیسے ہوتی ہیں؟ گناہ کرنے سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ ہم نے نیکیاں کی پر چلے جائے، میں اپنے خامیے میں لارنا تو بعض لوگوں کو ہنستے ہوئے رہتا ہوں، ہر بار کبھی تدبیر سے کہنا پڑتا ہے۔ تو میں نے ایک ہمارے دوست میں نے ہمیں تو ہنستے ہوئے کہا کہ آپ کی بڑی عمر ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ پابندی سامنا بڑی پابندی ہے، لیکن کبھی دیکھتا ہوں کہ آپ نماز پڑھ اسی چرچا نہیں، آپ نے نیکیوں کا نور ختم کر دیا، آپ نے نیکیوں کو برباد کر دیا۔ تو بھائیوں بزرگوں، اللہ نے اپنے فضل سے اپنی عنایتوں سے بہت بہترین ماہ دیا تھا جو ہمارے پاس ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ہماری تعریف اور فرشتوں کے سامنے ہماری مغفرت کا اعلان کیا۔ حدیثوں میں ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیا اس کی قدر یہی ہے کہ آج سے گناہ شروع کر دیں؟ بال کاٹنے والے کو کہتے ہیں کہ تیرا پورا چلانا شروع کر دیا، یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہے بھائی۔ بس اتنا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اپنا نمازوں کا اہتمام کریں گے بھائی، کہیں بھی ہو۔ میں تو کہا آپ کو وقت نہیں ملے، آپ جہاں وقت ملے وہاں نماز پڑھیں، لیکن دل میں ٹھان لیجیے کہ میری نماز نہیں ہے،
پھر انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ تمام طاعات کی بھی توفیق دے دے گا، اور پھر جب اللہ کی نگاہ میں ہم آ جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود برائیوں سے دور کر دے گا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ جو اللہ کرم کر دے گا تو ہم برائیوں سے بچ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔